آسمان کی بلندیوں پر قرآن نے دعوت فکر دی، زمین کی وسعتوں پر دعوت فکر دی، پھولوں کی مہک پر دعوت فکر دی، دریاؤں کے بہاؤ پر، شاخوں کے جھکاؤ پر دعوت فکر دی، سمندر کے تلاطم پر دعوت فکر دی، ہواؤں کی روانی پر دعوت فکر دی، باد و باران کے نظام پر دعوت فکر دی، لیل و نہار کی آمد رفت پر دعوت فکر دی، کائنات کے ذرے ذرے پر قرآن نے دعوت فکر دی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر حق تعالی نے احسان جتلایا، یہ میں نے خصوصی کرم کیا ہے تم پر۔ وہ آیا کہ جس کی تعلیمات کے اعجاز نے حیوانوں کو انسان بنا دیا، اور اگر آپ اجازت دیں علماء سے ڈرتا بھی ہوں، یہ بھی کتب خانے کی بات نہیں ہے، اگر کہیں ٹھوکر کھا جاؤں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ بھی میری اصلاح کریں گے۔ رحمت عالم کو دیکھتا ہوں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری کائنات اور اللہ کی ساری نعمتوں کی تفصیلات و تشریحات، ساری ڈیٹیل اس تنہا میں نظر آتی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بڑی عجیب بات کی دونوں نے، فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اب احتیاط دیکھیے، شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے نا، لیکن آپ ایک عالم جب کوئی شعر کہہ دے تو احتیاط دیکھیے، سب سے پہلے مشیت کی انوار سے، الوہیت کے انوار سے نہیں، ربوبیت کے انوار سے نہیں۔ وہ مولوی دیش میں آتا ہے تو کہتا ہے احمد کی میم نے سارا، میم نکال دو تو بس وہی احد ہی ہے، اٹھا کر میم کا پردہ، ایک مولوی صاحب کا شعر ہے، اٹھا کر میم کا پردہ جو دیکھا ذات احمد میں تو پرکھا ذات احمد میں احد روح پوش رہتا ہے۔ لیکن ایک صاحب علم، صاحب حکمت نے جب بات کہی تو احتیاط دیکھی، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، لما خلقت بیدک، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا۔ اور شمائل میں روح الامین کی سنیے، جبرائیل امین فرماتے ہیں، فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے قرۂ ارض کے سارے مشرق سارے مغرب دیکھے، فرش تا عرش فرش تا عرش، محو پرواز رہا، ڈیوٹی ہی ایسی تھی، سیدنا آدم سے لے کر رحمت عالم تک آنا پڑا اور جانا پڑا۔ فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے قرۂ ارض کے سارے مشرق سارے مغرب دیکھے، عرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک سارے حسینوں کا حسن دیکھا، سارے جمیلوں کا جمال دیکھا، سارے شریفوں کی شرافت دیکھی، سب علماء کا علم دیکھا، سارے حکماء کی حکمت دیکھی، سب دانشوروں کی دانش دیکھی، سب شجاعت وروں کی شجاعت دیکھی، ساری دنیا کی خوبیوں کا مشاہدہ کیا،
لیکن پیدا کرنے والے کی قسم لم ارى احدا احسن اجمل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے محمد عربی سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو جمیل نہیں دیکھا، میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو شریف نہیں دیکھا. بہت خوبیوں والے دیکھے لیکن کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی. آدم میں بھی خوبی تو تھی، یونس میں بھی خوبی تو تھی، ایوب میں بھی خوبی تو تھی، یعقوب میں بھی خوبی تو تھی، یوسف میں بھی، ابراہیم اور اسماعیل میں بھی خوبی تو تھی، اسحاق اور موسیٰ میں، سلیمان اور عیسیٰ میں بھی خوبی تو تھی. لیکن باقی ساری دنیا کے حسینوں میں خوبیاں تقسیم کی گئیں. اللہ نے کسی کو کوئی خوبی، کسی کو کوئی حسن، کسی کو کوئی جمال دیا، لیکن جب آمنہ کے لال کو دیکھا تو اس ایک میں نے ساری خوبیاں یکجا پائیں. وہ کسی نے کہا نا، آفاق ہا گردیدام مہر بتا ورزیدام، آفاق ہا گردیدام مہر بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام اما تو چیز دیگری. اس میں یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. یہ ہے وہ احسان اللہ کا منفرد احسان. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں چپ رہوں تو تھوڑا سا آپ بول کر اپنے نامہ اعمال کو سجا دیجیے. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور موت کو جس نے بنایا زندگانی، وہ رسول. محفل صفا کی وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خواہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا. آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی، وہ رسول. خاک زمین پہ بیٹھنے والا کلندر، مخملی فرش پہ بیٹھنے والے سکندر بھی اس کے آگے کمپلیکس فیل کرتے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہیں. فقر کے جس کو ہے حاصل کج کلاہی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی، وہ رسول. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی، وہ رسول. مجاہد ہے میرا آقا، مجاور نہیں ہے. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی، وہ رسول. جس کی ایک ایک سانس قانون الہی، وہ رسول. جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضا. محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی،
جو عالم میں علم و عمل کا منادی، جو پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ دنیا والوں نے کہا مارکیٹ جاؤ گے تو مار کھا جاؤ گے، ہیکل میں بیٹھو کلیسا میں بیٹھو تو رب ملے گا۔ رحمت عالم نے فرمایا پہلے مارکیٹ کو ٹھیک کرو پھر مسجد میں آؤ۔ خود بکریاں پکڑ کے لے جاتے ہیں مارکیٹ میں بیچنے کے لیے۔ سب سے پہلا عمل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، حیات طیبہ کا، اس کی یاد کے بعد تجارت ہے۔ مجھ سے انہیں بچوں نے ہیوسٹن میں یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ کے اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے اور جنت کا معاملہ کیسا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں کلیسا میں وہ کہتے ہیں کہ تم تو دنیا میں پڑے رہتے ہو، ہم مقدس لوگ ہیں، تو گاڈ ہماری سنتا ہے تمہاری نہیں سنتا، تم ہمیں خوش کرو ہم اللہ کو خوش، تم ہمیں خوش کرو، تمہاری نہیں سنتا ہماری سنتا ہے، تمہاری سنتا نہیں ہماری ٹھکراتا نہیں، تو تمہاری ہمارے آگے ہماری اس کے آگے۔ آپ کے ہاں کیا سسٹم ہے؟ میں نے کہا میاں ہمارے ہاں تو سسٹم یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری کوئی نہ سنے تو میرا رب سنتا ہے۔ انسان کا رابطہ رب العالمین سے اس قدر آسان کر دیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہوں سے شرمندہ ہو کر کوئی رب کو نہیں پکارے گا نا کہ میں کس منہ سے اسے یاد کروں، کس منہ سے اس کا نام لوں۔ کردار تو میرا یہ ہے، حالات تو میرے یہ ہیں۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ساری زندگی کے گناہ اور خطائیں جمع کر کے لاؤ، اتنے گناہ لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں۔ میں اس سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کے بیٹھا ہوں، تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا حشر میں ایک شخص اس کے اعمال جب کھلیں گے میزان میں تو ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایک نیکی تمہیں کہیں سے ملتی ہے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ کہاں سے ملے گی؟ تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دنیا کے دوست۔ وہ کہے گا کہاں ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو۔ فرشتے لے جائیں گے، دوستوں کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، برادری کے پاس جائے گا، والدین تک کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، لیکن سب لا تزر وازرۃ وزر اخری کا عالم اور نفسی نفسی کا عالم سب انکار کر دیں گے، بھائی ہمیں تو اپنی فکر ہے۔ بہت پریشان ہو کر آ رہا ہوگا واپس تو ایک آدمی بیٹھا ہوگا صرف ایک نیکی لے کے، اس کے نامہ اعمال میں ہوگی ہی ایک۔ وہ کہے گا بھائی تم بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ وہ حالات بتائے گا، ایک نیکی کم پڑتی تھی، سب سے میں نے درخواست کی ہے، آج تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ یہ والدین نے بھی انکار کر دیا، بھائیوں نے بھی انکار کر دیا، تو پھر وہ آدمی جس کی ہوگی ایک، وہ اپنی ایک نیکی اس کو دے دے گا کہ بھائی تم لے جاؤ۔ ہنستا مسکراتا بڑا خوش و خرم اللہ کی عدالت میں آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ میری ایک نیکی کم تھی وہ مل گئی، اب تو جنت میں بھیج۔
اپنی رحمت. تو اللہ فرمائیں گے یہ ایک نیکی تجھے دی کس نے؟ بلاؤ نا ذرا. تو جب اس کو دوسرے کو بلایا جائے گا تو رب العالمین فرمائیں گے اس کو تو بھائیوں نے بھی انکار کر دیا، والدین نے بھی انکار کر دیا، دوستوں نے بھی انکار کر دیا، آج تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں تم نے یہ ایک نیکی کیسے دے دی. تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے پاس تو تھے ہی ایک، میں نے سوچا اس ایک سے میرا کیا بنے گا. تو تیرا ایک بندہ اگر ایک نیکی سے جنت میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ کیوں نہ جائے. تو حدیث کے الفاظ ہیں حق تعالیٰ فرمائیں گے ترید ان تکون اجود منی، تو نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑا سخی ہے، جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ.